دل کا حال سناتا، تکلیفیں سناتا، پریشانیاں سناتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پریشان ہیں، دوست کی انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس جا کر خوشخبری سنا دو۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دنیا کے اندر تمہارا کوئی دوست بننے کو تیار نہیں، دنیا کے اندر تمہارا کوئی خیر خواہ بننے کو تیار نہیں، اے میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں پروردگار خود آپ کا دوست بننے کو تیار ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، خون کر دیا گیا، آپ کا خون بہایا گیا، ہر شخص نے آپ نے دشمنی کی ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ان تکلیفوں کے بدلے میں میں اپنا دیدار آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل محمد المصطفی وعلی المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا موسى قائم يصلي في قبره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام،
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحميم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اکرام معزز مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سارقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا تھا، تکلیفوں کا سامنا تھا، ہر بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار کھڑا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے گئے۔ تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کا نبی ہے، دنیا اور آخرت کا سردار پیغمبر ہے، لیکن ہر بندہ ہر طرف سے دشمن بنا ہوا ہے۔ طائف میں گئے، وہاں پر بھی 6 میل تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الگ بیٹھے ہیں، علیحدگی میں بیٹھے ہیں، پریشانی کے عالم میں کہ ہر طرف سے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ علیحدگی میں بیٹھ کر دل میں سوچتے ہیں اے کاش کہ میرا کوئی دوست ہوتا۔ طائف میں گئے کہ شاید وہاں پر کوئی آدمی، کوئی سردار، کوئی رئیس، کوئی حاکم میری بات کو تسلیم کر لے، میری نبوت کو تسلیم کر لے۔ ان لوگوں نے بھی پتھر برسائے، پورا جسم خونہ خون ہو گیا، تکلیفوں سے چورا چور ہو کر الگ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اے کاش کہ میرا بھی کوئی دوست ہوتا، میں اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتا، دل کا حال سناتا، تکلیفیں سناتا، پریشانیاں سناتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پریشان ہیں، دوست کی انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس جا کر خوشخبری سنا دو۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دنیا کے اندر تمہارا کوئی دوست بننے کو تیار نہیں، دنیا کے اندر تمہارا کوئی خیر خواہ بننے کو تیار نہیں، اے میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں پروردگار خود آپ کا دوست بننے کو تیار ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، خون خون کر دیا گیا، آپ کا خون بہایا گیا، ہر شخص نے آپ نے دشمنی کی ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ان تکلیفوں کے بدلے میں اپنا دیدار آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔